والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ جنت ان متقین کے لیے تیار کی گئی ہے جو خوشحالی اور تندرستی میں راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، اور جو غصے کو پی جانے والے ہیں اور جو لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے، محبوب رکھتا ہے۔ سورۃ الشورى میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور وہ لوگ جو کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی کی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں، اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے قرآن پاک میں غصہ پی جانے والے اور غصہ آنے پر معاف کر دینے والے ایسے نیک مومنین کی تعریف فرمائی ہے، اور ان کا اہل جنت سے ذکر فرمایا ہے، ان کو اہل جنت سے شمار فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں زندگی کے تمام شعبہ جات اور تمام کیفیات اور احوال کے بارے میں ہدایت و تعلیم ارشاد فرمائی ہے۔ غصے کے حوالے سے بھی آپ کی سنہری تعلیمات اسلام میں نمایاں طور پر موجود ہیں۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ ارشاد فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ اس نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ فرمایا غصہ مت کیا کر۔ فردد مرارا، اور اس نے بار بار یہی سوال کیا کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ آپ نے ہر بار یہی جواب دیا کہ غصہ نہ کیا کر۔ مسند احمد میں یہ روایت قدر تفصیل کے ساتھ ہے، چنانچہ مسند احمد میں مروی ہے کہ اس شخص نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرمائیں، لیکن کچھ مختصر بات ہو، زیادہ لمبی اور طویل نہ ہو، تاکہ میں اس کو یاد بھی رکھ سکوں اور اپنی زندگی کا ہمیشہ کے لیے حصہ بھی بنا سکوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ غصہ نہ کیا کرو۔ اس نے متعدد بار یہی سوال دہرایا تو آپ نے وہی جواب ارشاد فرمایا کہ غصہ نہ کیا کر۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے بعد میں اس پہ تفکر کیا، غور و خوض کیا، تو میں اس نتیجے پر پہنچا
کہ غضب، غصہ یہ سارے شر کو، ساری برائیوں کو محیط ہے۔ واقعی یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ غصہ اپنے ضمن کے اندر بہت ساری برائیاں اور بہت سارا شر لیے ہوئے ہے، کیونکہ بندے کو جب غصہ آتا ہے تو عقل مغلوب ہو جاتی ہے، اور غصے کی حالت میں بندہ ایسے کام کر گزرتا ہے کہ جس پر بعد میں ندامت اور شرمندگی اٹھانا پڑتی ہے، اور اس کا بعض اوقات خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات غصے کی حالت میں بندہ ایسا کام کر گزرتا ہے کہ جس کی تلافی ممکن ہی نہیں رہتی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے سائل کو ہر مرتبہ یہ عرض کرنے پر کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں، فرمایا غصہ نہ کیا کر۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قاضی، جج، حاکم، کوئی فیصلہ کرنے والا دو آدمیوں کے مابین غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ غصے کی حالت میں آدمی کی عقل نارمل طور پر کام نہیں کرتی۔ بعضوں کا غصہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ ان کا حافظہ بالکل ہی جاتا رہتا ہے اور بالکل ہی وہ یادداشت کھو بیٹھتے ہیں، اور بعضوں کی عقل میں، یادداشت میں کمی آ جاتی ہے۔ غصے کی حالت میں بندہ کسی بات پر پورے طور پر غور و فکر کر کے درست نتیجے پہ آسانی سے نہیں پہنچ سکتا، جبکہ فیصلہ کرنے والے کے لیے تو ضروری ہے کہ جان بین کے حوال اور جان بین کے معاملے پر پوری طرح غور کر کے پھر صحیح نتیجے پر پہنچ کر صحیح فیصلہ کرے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فیصلہ کرنے والا قاضی، جج غصے کی حالت میں دو آدمیوں کے مابین فیصلہ مت کرے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو مار رہے تھے، مار پیٹ کر رہے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے دور سے آواز دے کر فرمایا، اعلم یا ابا مسعود، کہ اے ابو مسعود خبردار۔ تو ابو مسعود کہتے ہیں کہ میں چونکہ غصے کی حالت میں تھا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو پہچان نہیں سکا۔ اب وہ اپنے غلام کو مارتے رہے۔ نبی کریم علیہ السلام جب قریب آئے اور آپ نے پھر یہی فرمایا کہ اے ابو مسعود خبردار۔ ابو مسعود کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی، تو میں نے اپنے ہاتھ سے کوڑا نیچے گرا دیا، جس کوڑے سے مار رہے تھے وہ کوڑا نیچے پھینک دیا۔ نبی کریم علیہ السلام پھر فرمایا کہ اے ابو مسعود خبردار، اے ابو مسعود خبردار۔ فرمایا کہ جتنی تم اپنے اس غلام پر قدرت رکھتے ہو، اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر تم پر قدرت رکھتا ہے۔ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے اس غلام کو اللہ کی راہ میں آزاد کیا۔ فرمایا اگر تم اسے آزاد نہ کرتے تو تمہیں جہنم کی آگ چھوتی۔
اس روایت کی روشنی میں بھی پتہ چلا کہ غصے کی حالت میں بندہ بعض اوقات اپنے خاص جاننے والے کی آواز کو بھی نہیں پہچان سکتا. جیسے ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں غصے میں تھا، اس وجہ سے میں نبی کریم علیہ السلام کی آواز سے پہچان نہیں سکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. جب قریب آئے ہیں آپ تو پھر انہوں نے آپ کو پہچانا. اور پھر اس میں نبی کریم علیہ السلام نے جو تعلیم دی کہ غصے کی حالت میں اگر تم اپنے ماتحت کو اور کمزور کو اور مغلوب کو اگر تم مار رہے ہو تو پھر یہ بھی ذہن میں رکھ لو کہ جتنی تمہیں اس پر قدرت ہے تو اللہ کو تم پر اس سے زیادہ قدرت ہے. کتنے ایسے اساتذہ ہیں، ٹیچر ہیں، وہ انتہائی بری طرح طلباء کو، شاگردوں کو مارتے ہیں. ایسے کئی سیٹھ ہیں، فیکٹریوں کے مالک ہیں اور وہ اپنے مزدوروں کو مارتے ہیں. اس طرح دیگر عہدے دار اور صاحب اقتدار لوگ اپنے ماتحتوں کو مارتے ہیں. تو بعض اوقات غصے کی حالت میں مارتے مارتے بیچارے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، موت واقع ہو جاتی ہے، کیونکہ بعض کا غصہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ وہ جلدی ٹھنڈا نہیں ہوتا. اور مسند احمد کی روایت کے اندر ہے 4 طرح کے لوگ ہیں. ایک تو وہ شخص ہے کہ جس کو غصہ جلدی آتا ہے اور چلا بھی جلدی جاتا ہے. دوسرا جس کو غصہ دیر سے آتا ہے اور غصہ جاتا بھی دیر سے ہے. فرمایا اس کی ایک خصلت دوسری خصلت کے برابر ہوگی. جلدی آیا غصہ لیکن جلدی چلا گیا، دیر سے آیا تو دیر سے چلا گیا، تو دونوں جانبیں برابر ہو گئی. فرمایا بہترین وہ شخص ہے جس کو غصہ دیر سے آئے اور جلدی چلا جائے، اور بدترین وہ ہے کہ جس کو غصہ جلدی آئے اور جائے دیر سے. تو بعضوں کو غصہ وہ جلدی آتا ہے، جاتا دیر سے ہے اور غصہ شدید ہوتا ہے اور وہ پھر اپنے اوپر قابو نہیں پاتے. مسند احمد، مصنف ابن شیبہ کی روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ ابن آدم کے دل پر ایک انگارہ ہے، آگ کا انگارہ ہے. پھر تم نہیں دیکھتے کہ جب آدمی کو غصہ آتا ہے تو آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور گردن کی رگیں پھول جاتی ہیں. فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو زمین پر لیٹ جائے. تو غصہ یہ آگ کا انگارہ ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے کہ آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، رگیں پھول جاتی ہیں. کیا مطلب کہ خون کھولتا ہے نا. جیسا آگ پر آپ کو چیز رکھیں، انگارے پر آپ کو چیز رکھیں، وہ ابلے گی نا، کھولے گی. تو اب یہ جو رگیں پھول رہی ہیں، آنکھیں سرخ ہو گئی، اس کا مطلب ہے کہ خون میں تیزی آ گئی ہے نا، جوش بڑھ گیا. تو اور وہ لوگ جن کا بی پی ویسے ہی ہائی رہتا ہے، اگر ان کو غصہ آ جائے نا تو پھر ان کے لیے قابو پانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. وہ تو چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں. اور عام آدمی جو ان کو بڑا معزز سمجھتا ہے، جب وہ غصے کے حالت میں انہیں دیکھ لے تو اس کے دل سے ان کا وقار جاتا رہتا ہے. لڑائیاں، جھگڑے، قتل اور گھروں میں طلاقیں، خاندان میں جھگڑے اور پورے پورے خاندانوں کا اجڑنا، یہ غصے کی حالت میں بولے ہوئے کلمات سے ہوتا ہے. تو اس لیے غصہ، اس پہ کنٹرول کرنا، اس پہ قابو پانا یہ بہت ضروری ہے. اور نبی کریم علیہ السلام نے اسی وجہ سے اس کی بہت ترغیب دی ہے. مجمع الزوائد کی سند صحیح کے ساتھ روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ جمع ہیں، آپس میں کشتی کر رہے ہیں. آپ نے جب پوچھا
کہ یہاں کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ فلاں پہلوان ہے، جو بھی اس کے مقابلے میں آتا ہے یہ اس کو پچھاڑ دیتا ہے۔ فرمایا میں تمہیں اس سے بھی بڑے پہلوان کے بارے میں بتاتا ہوں، اس سے بھی بڑے پہلوان کے بارے میں تمہیں بتاتا ہوں۔ فرمایا کہ جس پر ظلم ہو، زیادتی ہو اور اس کو غصہ آئے اور وہ صبر سے کام لے اور اپنے غصے پر قابو پا لے، تو فرمایا وہ اس سے بھی بڑا پہلوان ہے۔ وہ اپنے اوپر بھی غالب آ گیا، اپنے شیطان پر بھی غالب آ گیا اور مخالف کے شیطان پر بھی غالب آ گیا۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پہلوان وہ نہیں جو دوسرے کو پچھاڑ دے اور نیچے گرا دے، پہلوان تو وہ ہے، طاقتور تو وہ ہے جو اپنے غصے پر کنٹرول کر لے۔ ہزار سی بات ہے کہ اگر ایک بندے نے زیادتی ہونے کے باوجود بھی کنٹرول کر لیا اور غصے پہ قابو پا لیا، تو اب اگر وہ غصہ کرتا اور وہ انتقامی کارروائی کرتا اور اس کے نتیجے میں اگلا شخص بھی مزید غصے میں آتا اور شیطان اس کو بھی بھڑکاتا اور یہ بھی بھڑکتا پھر شیطان کے بھڑکانے سے، تو نتیجہ کیا نکلتا؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب شیطان مایوس ہو گیا ہے کہ جزیرہ عرب میں کوئی اس کی عبادت کرے، لیکن شیطان مسلمانوں کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانے سے کبھی مایوس نہیں ہوا، کیونکہ اس کو پتا کہ یہ میرا کام، یہ میرا جو حکم ہے اور جو میرا یہ حملہ ہے یہ کارگر ہوتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے، اس لیے اسے وہ مایوس نہیں ہوتا۔ تو اب جس نے قابو پا لیا اپنے اوپر، تو اب اس کے غصہ کرنے کی وجہ سے اور غصے پر عمل کرنے کی وجہ سے ایک بہت بڑا فتنہ اور فساد کھڑا ہونا تھا، تو وہ اس نے مٹا دیا۔ فرمایا یہ شخص طاقتور ہے، یہ پہلوان ہے، بڑا پہلوان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے سند صحیح کے ساتھ، جو شخص غصے کا اظہار کرنے پر قدرت کے باوجود اپنے غصے پر قابو پا لے، تو بروز قیامت اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کے سامنے اسے بلائے گا اور اس کی عزت افزائی فرمائے گا، حکم دے گا کہ جنت کی حوروں میں سے جس کو چاہو تم پسند کر لو۔ اور مسند ابو یعلا شعب الایمان میں سند صحیح کے ساتھ روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے غصے کو روک لے، قابو پا لے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو اس سے روک لے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اگر آپ یہاں دنیا میں رہتے ہوئے اپنے غصے پہ قابو پاتے ہیں، اپنے آپ کو غصے کا اظہار کرنے اور غصے کے تقاضے پر عمل کرنے سے روک لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے سلے میں اپنے عذاب کو تم سے روک لے گا۔ طبرانی کبیر میں سند صحیح کے ساتھ روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے غصے پر قابو پا لیتا ہے، غصے کو پی جاتا ہے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے پردوں پر، اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا، اس کے اللہ پردہ پوشی کرے گا، ستر پوشی کرے گا، اس کے عیبوں کو چھپا دے گا۔ اور جو شخص، مزید اسی روایت کے اندر ہے کہ جو شخص اپنے غصے کو نافذ کرنے اور اس کے تقاضے پر عمل کرنے کی پوری طاقت رکھتا ہو، اس کے باوجود بھی وہ اپنے غصے پر کنٹرول کر لے، تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے دل کو امید سے بھر دے گا۔ یعنی جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگوں پہ مایوسی چھائی ہوئی ہوگی، تو اس کے دل میں اللہ کی رحمت کی امید بھری ہوئی ہوگی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نجات دینے والی 3 چیزیں ہیں، یہ نسائی شریف کی سند صحیح سے روایت ہے، نجات دینے والی 3 چیزیں ہیں، جن میں ایک چیز یہ ہے کہ غصہ ہو یا نارمل حالت ہو، رضا اور غضب، خوشی اور غصہ، دونوں حالتوں میں عدل کرے، انصاف کرے۔
اور واقعی یہ ہے تو مشکل کام. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. فرمایا کہ کسی قوم کی عداوت اور دشمنی تمہیں اس پر نہ ابھارے، اس پر برانگیختہ نہ کرے کہ تم انصاف ہی نہ کرو. انصاف کرو، یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا دشمن ہے نا، تمہارا مخالف ہے، تم سے اس کو عداوت ہے اور تمہیں اس پہ غصہ ہے، تب بھی تم نے اس کے حق میں انصاف سے کام لینا ہے. یہاں تم نے غصے کی وجہ سے بے انصافی سے کام نہیں لینا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں غصے پر کنٹرول کرنے کے حوالے سے متعدد طریقے ارشاد فرمائے ہیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے ہم نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھے تو قریب ہی دو آدمی آپس میں جھگڑا کر رہے تھے اور ایک شخص انتہائی غصے میں تھا اور غصے میں گالی گلوچ کر رہا تھا اور اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور رگیں گردن کی پھول چکی تھی. اس کا چہرہ جو ہے وہ سرخ ہو گیا تھا اور رگیں پھول گئی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایک ایسا کلمہ معلوم ہے کہ اگر یہ شخص کہہ لے تو اس کا غصہ جاتا رہے. فرمایا وہ کلمہ یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو بعض صحابہ نے اسے جا کر کہا کہ تم نے نبی کریم علیہ السلام کی بات نہیں سنی، آپ نے یہ فرمایا ہے. اس نے کہا میں کوئی مجنون ہوں، میں کوئی پاگل ہوں. یعنی بجائے اس نے اس حکم پر عمل کرنے کے اور تعوذ پڑھنے کے آگے سے یہ جواب دیا کہ میں کوئی پاگل ہوں. تو اس بخاری مسلم کی روایت میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب ہمیں غصہ آئے تو غصے میں چونکہ شیطان بندے کو بہکاتا ہے اور ابھارتا ہے، بھڑکاتا ہے، اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے تاکہ شیطان مردود کے شر سے آدمی بچ جائے اور غصہ جاتا رہے. اور غصہ دلاتا ہی شیطان ہے بندے کو. تو جب یہ پڑھ لے گا اللہ کی پناہ میں آ جائے گا تو شیطان دفع ہو جائے گا اور اس کے غصے سے یہ محفوظ ہو جائے گا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے مسند احمد میں کہ ایک شخص آپ کو گالیاں دے رہا تھا، پورا بلا کہہ رہا تھا. آپ نے پہلے تو صبر کیا. نبی کریم علیہ السلام بھی قریب ہی تشریف فرما تھے اور آپ یہ دیکھ کر کہ یہ گالیاں دے رہا ہے اور ابو بکر صدیق خاموش ہے، آپ دیکھ کے مسکرا رہے تھے. تو جو ہی ابو بکر صدیق نے دیکھا بھی یہ تو خاموش ہی نہیں ہو رہا اور یہ مسلسل مجھے گالیاں دے رہا ہے، برا بلا کہہ رہا ہے. بالآخر آپ نے مجھے جواب دیا. یوں ہی جواب دیا تو نبی کریم علیہ السلام وہاں سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اٹھ کر چل پڑے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پیچھے پیچھے حاضر ہوئے، یا رسول اللہ اس شخص نے مجھے اتنی گالیاں دی اور وہ خاموش ہی نہیں ہو رہا تھا. میں نے اس کو جب جواب دیا تو آپ اٹھ کے چلے آئے ہیں ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے، اور پہلے آپ بیٹھے رہے ہیں، آپ مسکراتے رہے ہیں. فرمایا دراصل جب پہلے آپ خاموش تھے نا تو تمہاری طرف سے ایک فرشتہ وہ اس کو جواب دے رہا تھا، لیکن جب تو نے جواب دیا تو فرشتہ چلا گیا، شیطان آ گیا. اب میں شیطان کے پاس تو نہیں بیٹھ سکتا، اس لیے میں اٹھ کے آ گیا. تو اس میں ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی مسلسل بد کلامی کر رہا ہے تو اس کو جواب نہ دیں، آپ کی طرف سے فرشتہ جواب دے گا. اگر آپ جواب دیں گے تو پھر شیطان آ جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، فرمایا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو خاموش ہو جائے. یہ غصے کا دوسرا حل ہے. پہلا تو ہے نا تعوذ پڑھ لے، اور دوسرا حل یہ ہے اور یہ حکم ہے، تعلیم ہے، جب غصہ آئے
تو خاموش ہو جائے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا، عیینہ بن حصن، اس کا بھتیجا حر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قراء میں سے تھے، اس وجہ سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دربار میں انہیں ایک مقام حاصل تھا، تو ان کے ذریعے سے اجازت لے کر وہ آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، آپ نہ تو ہمیں مال دیتے ہو اور نہ ہی عدل و انصاف کرتے ہو۔ یہ سن کے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بڑا غصہ آ گیا، قریب تھا کہ آپ اس کو پکڑ لیتے اور اس کو سزا دیتے، تو فوری طور پر حر بن قیس نے قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، معاف کرو، نیکی کا حکم کرو اور جاہلوں سے کنارہ کشی کر لو۔ کہنے لگے کہ اے امیر المومنین، یہ جاہل ہے اور اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے کہ جاہلوں سے کنارہ کشی کر لو اور معاف کرو۔ تو یوں ہی آیت پڑھی، فوراً غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے بہت بڑے عامل تھے اور بہت زیادہ عمل تھا قرآن کے اوپر، تو جو ہی آپ کے سامنے آیت پڑھی گئی فوراً وہیں ٹھنڈا ہو گیا غصہ۔ تو یہ بھی ایک غصہ ٹھنڈا کرنے کا طریقہ ہے کہ جب غصہ آئے تو ایسی آیت جس میں غصے کو پی جانے کا اور غصے پہ کنٹرول کرنے کا ایسی جو آیت پڑھی جائے یا نبی کریم علیہ السلام کی حدیث وہ سنائی جائے یا بندے کو خود یاد آ جائے تو پھر وہ اس کے مطابق عمل کرے۔ ابو داؤد کی روایت نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، یہ بھی سند صحیح کے ساتھ ہے، فرمایا غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے، لہذا جب غصہ آئے تو وضو کر لیا کرو۔ ظاہر سی بات ہے جب غصہ آتا ہے نا تو آدمی کا بی پی بڑھ جاتا ہے نا، خون میں جوش بڑھ جاتا ہے، تو اگر پانی بہے گا کیا ہو جائے گا؟ ٹھنڈا ہو جائے گا، اس میں کمی آ جائے گی، اس لیے آقا علیہ السلام نے کہ وضو کر لیا کرو۔ اور ترمذی کی روایت میں ہے سند صحیح کے ساتھ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جس کو غصہ آئے اور کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھنے سے غصہ چلا جائے تو ٹھیک ہے ورنہ لیٹ جائے۔ تو غصے پر قابو پانے کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ متعدد اعمال بتائے ہیں کہ جب غصہ آئے تو تعوذ پڑھ لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، اور جب غصہ آئے خاموش ہو جائیں، جب غصہ آئے تو وضو کر لیں، غصہ آئے تو بیٹھ جائیں ورنہ لیٹ جائیں، اور اسی طرح جب غصہ آئے تو سامنے جو شخص موجود ہے وہ قرآن پاک کی اس سے متعلقہ کوئی آیت پڑھے، کوئی حدیث سنا دے، تو ان طریقوں سے اپنے غصے پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کا کیا معمول تھا؟ بخاری شریف کی روایت ہے، جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناراضگی کے عالم میں ہوتے نہ تو گالی دیتے، نہ لعنت کرتے، نہ کوئی فحش بات زبان سے نکالتے، صرف اتنا کہنے پر اکتفا فرماتے، ما لہ تریب جبینہ، اسے کیا ہو گیا ہے؟ اس کی پیشانی خاک آلود ہو۔ اب پیشانی خاک آلود ہو یہ ذو معنی لفظ ہے، یعنی ایک تو زجر کے لیے اور ایک ہے کہ اس کو سجدے کی توفیق ملے، سجدہ کرے، کیونکہ سجدے میں وہ پیشانی وہ خاک کے ساتھ وہ ملتی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام جب ناراضگی کے عالم میں اور غصے کے عالم میں ہوتے تھے نہ گالی دیتے تھے، نہ لعنت کرتے تھے، نہ کوئی فحش بات کہتے تھے، بس اتنا کہتے تھے ما لہ تریب جبینہ، اسے کیا ہے؟ اس کی پیشانی خاک آلود ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غصے کی وجہ سے، غصے کی حالت میں، ناراضگی کی وجہ سے کسی عورت کو کبھی نہیں مارا، نہ کسی خادم غلام کو کبھی مارا، اور کبھی آپ نے اپنا ذاتی انتقام نہیں لیا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔
ہاں اگر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہوتی تو پھر اللہ کا جو حکم ہوتا آپ اس کے مطابق عمل کیا کرتے تھے۔ تو غصے پر قابو پانا یہ سیکھیں، یہ اپنی عادت بنائیں۔ انشاءاللہ غصے پر قابو پانے کی برکت سے آپ بہت ساری دنیا کے اندر آفتوں اور مصیبتوں سے بچ جائیں گے۔ گھروں میں غصہ آتا ہے تو فوراً شوہر طلاق دے دیتا ہے، غصہ آتا ہے تو بچوں کو مار پیٹ شروع ہو جاتی ہے، غصہ آتا ہے تو رشتہ داروں کے درمیان جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، پڑوسی کے ساتھ جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، بسوں میں سفر کر لیں تو سواری اور کنڈکٹروں کا آپس میں جھگڑا، اور لین دین میں گاہکوں کے اور جو دکاندار ہیں ان کے جھگڑے، اور پھر اسی طرح جو ماتحت ہے اور ایک اس کے اوپر حاکم ہے جو صاحب اقتدار ہے، تو ان کے اندر آپس کے اندر یہ ناراضگیاں، یہ جھگڑے، یہ بہت سارے معاشرے کے اندر فسادات کا سبب بنتے ہیں۔ تو اگر معاشرے کے سارے افراد اپنے غصے پہ قابو پا لیں، اس پہ کنٹرول کر لیں، پورا معاشرہ وہ خوشگوار بن جائے گا، امن و سلامتی کا گہوارہ بن جائے گا۔ لہذا آج سے ہر شخص یہ تہیہ کرے کہ آئندہ سے انشاءاللہ میں اپنے غصے پر قابو پاؤں گا، اور شریعت مطہرہ نے جو غصے کے حوالے سے ہماری رہنمائی کی ہے، جو تعلیمات دی ہیں، میں ان پہ پورے طور پر عمل کروں گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔